اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ اسے دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے جھک کر پھٹ جاتا، اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ جی ہم اپنے دورہ قرآن کا آغاز کریں گے۔ میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا بھی کر رہی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں نے جس مقصد کے لیے بھی یہ شروع کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اس میں کامیابی عطا کرے اور یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پہنچ جائے تاکہ ہم اپنی زبان میں اس کلام پاک کو سمجھ سکیں کہ آخر ہمارے رب نے ہمیں کیا خط بھیجا ہے۔ جب ہم سمجھیں گے تبھی تو عمل کرنا آسان ہو جائے گا نا۔ میں اکثر یہ سوچتی ہوں کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے کریٹ کیا، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں بھیج دیا اور کہا کہ پوری جنت تمہارے لیے ہے، صرف اس ایک درخت کا پھل نہ کھانا۔ لیکن آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی اور انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ان کو جنت سے نکالا اور اس دنیا میں بھیجا تو سب سے پہلے کیا کیا تھا؟ دیکھیں، جب آدم علیہ السلام نے پھل کھایا، ان کو یہ ایک دم سے احساس ہوا کہ ان سے یہ غلطی ہوئی ہے۔ ہوا بھی کیا تھا کہ ایک دم سے ان کے کپڑے اتر گئے تھے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ پھل کھایا تھا تو کوئی پیٹ میں درد ہوتی تو آخر کپڑے کیوں اترے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان ہمیشہ انسان کو ننگا کرے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شیطان مردود سے بچائے۔ اب جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو سب سے پہلے جو کلمات سکھائے تھے وہ کون سے کلمات تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ جب آدم علیہ السلام نے اس طرح سے توبہ کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، اور نہ صرف توبہ کو قبول کیا بلکہ نبوت کا درجہ دے دیا۔ الحمدللہ۔ اب یہاں پہ سوچنے کی یہ بات ہے کہ آج ہم قرآن پاک کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ میری مخلوق جو ہے جب اس کو ہدایت چاہیے ہوگی، جب اس کے پاس اس وقت کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جو اس کو وہ راستہ دکھا سکے، تب بھی وہ ہدایت کے راستے پہ چل سکتا ہے۔ اور وہ کیسے چل سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی دعا ہمیں سکھائی جس کو آج انشاءاللہ ہم سورۃ فاتحہ کے نام سے جانتے ہیں۔ جب ہم یہ دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ سارے ہدایت کے راستے ہمارے لیے کھول دیتے ہیں، اور پھر اس دعا کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر پورا قرآن ہمارے ہاتھ میں دے دیا کہ جو دعا تم مانگ رہے ہو، جو ہدایت تم مانگ رہے ہو، اس کا سارے کا سارا نچوڑ اس قرآن پاک میں ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو الحمد کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ نہ صرف قرآن کریم کی موجودہ ترتیب میں سب سے پہلی سورہ ہے، بلکہ یہ پہلی وہ سورہ ہے جو مکمل طور پر نازل ہوئی۔ اس سے پہلے کوئی پوری سورت نازل نہیں ہوئی تھی، بلکہ بعض سورتوں کی کچھ آیات آئی تھی۔ اس سورت کو قرآن کریم کے شروع میں رکھنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ جو شخص قرآن پاک سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے اسے سب سے پہلے اپنے خالق اور مالک کی صفات کا اعتراف کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ایک حق کے طالب علم کو اس طرح ہدایت مانگنی چاہیے جیسا کہ اس میں سکھایا ہے۔ چنانچہ اس میں بندوں کو وہ دعا سکھائی گئی ہے جو ایک طالب حق کو اللہ سے مانگنی چاہیے، یعنی سیدھے راستے کی دعا۔ اس طرح اس سورہ میں صراط مستقیم یا سیدھے راستے کی جو دعا مانگی گئی ہے وہ پورا قرآن اس کی تشریح ہے کہ وہ سیدھا راستہ کون سا ہے۔ سورۃ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ فاتحہ مکی دور کی سورہ ہے اور اس میں 7 آیات اور 1 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، کہ تمام کی تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، کہ وہ رحمان بھی ہے اور وہ رحیم بھی ہے۔ مالک یوم الدین، جو روز جزا یعنی قیامت کے دن کا مالک بھی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ ہم دعا سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کون سا عہد کر رہے ہیں
یہ ایک عہد ہے کہ ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ ہدایت مانگتے ہیں جس مقصد سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جس پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ ہی ان کے راستے پر جو بھٹکے ہوئے تھے۔ سورۃ البقرہ یہ مدنی دور کی سورہ ہے، اس میں 286 آیات ہیں اور 40 رکوع ہیں۔ یہ قرآن پاک کی سب سے لمبی سورہ ہے۔ انشاءاللہ آج ہم پہلا پارہ اپنا کمپلیٹ کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں کیا احکامات رکھے ہیں۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس میں ہدایت کس کے لیے ہے؟ جو متقی ہیں۔ اب ہمارے دل میں یہ خیال آ سکتا ہے نا کہ آخر کون متقی لوگ ہیں، ان کی کیا خصوصیت ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غائب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو اس وحی پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اتاری گئی، اور آخرت پر مکمل یقین رکھتے ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے پروردگار کی طرف سے صحیح راستے پر ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اور آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے، ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں، چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ اور آیت نمبر 8 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ حقیقت میں مومن نہیں ہیں۔ وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو جو واقعی ایمان لا چکے دھوکہ دے رہے ہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اپنے سوا کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے، لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے، ان کے دلوں میں روگ ہے، چنانچہ اللہ نے ان کے روگ میں اور اضافہ کر دیا، اور ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے، کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ مچاؤ تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ اور آیت نمبر 12 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے۔ اور جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم بھی اس طرح ایمان لے آؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، یعنی صحابہ ایمان لائے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم بھی اس طرح ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ خوب اچھی طرح سے سن لو کہ یہی لوگ بیوقوف ہیں، لیکن وہ یہ بات نہیں جانتے ہیں۔ اور جب یہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لا چکے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب یہ اپنے شیاطین کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ان سے مذاق کا معاملہ کرتا ہے اور انہیں ایسی ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکے ہوئے ہیں۔ اور آیت نمبر 16 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا، لہٰذا نہ ان کی تجارت میں نفع ہوا اور نہ ہی انہیں صحیح راستہ نصیب ہوا۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے ایک آگ روشن کی، پھر جب اس آگ نے اس کے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور سلب کر لیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، اور انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا۔ وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، چنانچہ اب وہ واپس نہیں آئیں گے۔ یا پھر ان منافقوں کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے برستی ایک بارش ہو جس میں اندھیریاں بھی ہیں اور گرج بھی ہے اور چمک بھی ہے، وہ کڑکوں کی آواز پر موت کے خوف سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے ڈالتے ہیں۔ اور آیت نمبر 19 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ نے کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے، ایسا لگتا ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے جائے گی۔ جب بھی بجلی ان کے لیے روشنی کر دیتی ہے تو وہ اس روشنی میں چل پڑتے ہیں، اور جب وہ اس پر اندھیرا کر دیتی ہے تو وہ کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے سننے اور دیکھنے کی طاقتیں چھین لیتا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ آیت نمبر 22 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ پروردگار جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہارے رزق کے طور پر پھل نکالے، لہٰذا اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، جبکہ تم یہ سب باتیں تو جانتے ہو۔ اور اگر تم اس قرآن کے بارے میں ذرا بھی شک میں ہو تو جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا ہے تو اس جیسی کوئی ایک صورت بنا لاؤ،
اور اگر سچے ہو تو اللہ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو۔ پھر بھی اگر تم یہ کام نہیں کر سکتے اور یقیناً کبھی نہیں کر سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور آیت نمبر 25 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغات تیار ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ جب کبھی ان کو ان باغات میں سے کوئی پھل رزق کے طور پر دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا، اور انہیں وہ رزق ایسا ہی دیا جائے گا جو دیکھنے میں ملتا جلتا ہوگا، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے، آمین ثم آمین۔ اور آیت نمبر 26 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کسی بات کو واضح کرنے کے لیے کوئی بھی مثال دے، چاہے وہ مچھر جیسی معمولی چیز کی ہو یا کسی ایسی چیز کی جو مچھر سے بھی زیادہ معمولی ہے۔ اب جو لوگ مومن ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال ایک حق بات ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے۔ البتہ جو لوگ کافر ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بھلا اس حقیر مثال سے اللہ کا کیا مطلب ہے۔ اس طرح اللہ اس مثال سے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے اور بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے، مگر وہ گمراہ انہی کو کرتا ہے جو نافرمان ہوتے ہیں۔ اور آیت نمبر 27 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹ ڈالتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، ایسے ہی لوگ بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور آیت نمبر 28 کہ تم اللہ کے ساتھ کفر کا طرز عمل اختیار کیسے کر سکتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہی تمہیں موت بھی دے گا، پھر وہی تم کو دوبارہ زندہ بھی کرے گا اور پھر تم اس کے پاس لوٹ کر جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، چنانچہ ان کو 7 آسمانوں کی شکل میں ٹھیک ٹھاک بنا دیا، اور وہ ہر چیز کا پورا علم رکھنے والا ہے۔ اور اب آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہیں، اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو اس میں فساد مچائے گی اور خون خرابہ کرے گی، حالانکہ ہم آپ کی تسبیح اور حمد میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو، اور آدم کو اللہ نے سارے کے سارے نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور ان سے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتلاؤ۔ اور آیت نمبر 32 کہ وہ بول اٹھے آپ ہی کی ذات پاک ہے، جو کچھ علم آپ نے ہمیں دیا ہے اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے، حقیقت میں علم و حکمت کے مالک تو صرف آپ ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتا دو۔ چنانچہ جب اس نے ان کو ان کے نام بتا دیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں زمین و آسمان کے بھید جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو مجھے ان سب کا علم ہے۔ اور آیت نمبر 34 اور اس وقت کے حال بھی سنو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور اس نے انکار کیا، وہ متکبرانہ رویہ اختیار کیا کہ کافروں میں شامل ہو گیا۔ اور ہم نے کہا کہ آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس میں سے جہاں سے چاہو جی بھر کر کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ آیت نمبر 30 سے کہ پھر ہوا کیا کہ شیطان نے ان دونوں کو بھٹکا دیا اور جس عیش میں وہ تھے اس سے انہیں نکال کر رہا، اور ہم نے آدم اور اس کی بیوی اور ابلیس سے کہا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہو، اور تمہارے لیے ایک مدت تک زمین میں ٹھہرنا اور کس قدر فائدہ اٹھانا طے کر دیا گیا ہے۔ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے توبہ کے کچھ الفاظ سیکھ لیے جس کے ذریعے اس نے توبہ مانگی، چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور آیا نمبر 38 اور ہم نے کہا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر میری طرف سے کوئی ہدایت تمہیں پہنچے تو وہ جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اب اس کو غور سے سنیے اس سینٹنس کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے یہ نہیں کہا کہ تم نے تو جنت کو خود دیکھا ہے، میں نے تمہیں اپنے ہاتھ سے کریٹ کیا ہے، اب تم جا کے اپنی مرضی سے جو کرو گے اس کا حساب ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر میری طرف سے کوئی ہدایت تمہیں پہنچے تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کو نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غم میں مبتلا ہوں گے، اور جو لوگ کفر کا ارتکاب کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے لوگ ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور تم مجھ سے کیا ہوا عہد پورا کرو تاکہ میں بھی تم سے کیا ہوا عہد پورا کروں۔
اور تم کسی اور سے نہیں بلکہ صرف مجھ سے ڈرو۔ اور آیت نمبر 41 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو کلام میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لو جبکہ وہ اس کتاب یعنی تورات کی تصدیق بھی کر رہا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر مت بن جاؤ اور میری آیات کو معمولی سی قیمت لے کر مت بیچو، اور کسی اور کے بجائے صرف میرا خوف دل میں رکھو، اور حق کو باطل کے ساتھ گڑمٹ مت کرو، اور نہ حق بات کو چھپاؤ جبکہ اصل حقیقت تم اچھی طرح سے جانتے ہو، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اور آیت نمبر 44 کہ کیا تم دوسرے لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے؟ اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، نماز بھاری ضرور معلوم ہوتی ہے مگر ان لوگوں کو نہیں جو خشوع یعنی دھیان اور عاجزی سے پڑھتے ہیں، جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور ان کو اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور یہ بات یاد کرو کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ کسی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے نجات دی جو تمہیں بڑا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس صورتحال میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارا بڑا امتحان تھا۔ اور آیت نمبر 50 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یاد کرو جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ ڈالا، چنانچہ تم سب کو بچا لیا تھا، اور فرعون کے لوگوں کو سمندر میں غرق کر ڈالا تھا، اور تم یہ سارا نظارہ تو دیکھ رہے تھے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ لیا، پھر تم نے ان کے پیچھے اپنی جانوں پر ظلم کر کے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، پھر اس سب کے بعد ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کر سکو۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور حق کو باطل میں فرق کرنے کا معیار بخشا تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ۔ اور آیت نمبر 54 اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، حقیقت میں تم نے بچڑے کو معبود بنا کر خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لہٰذا اب اپنے خالق سے توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو، تمہارے خالق کے نزدیک یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اس کو بھی ذرا غور سے سنیے کہ ان کی توبہ کیسے قبول ہوئی تھی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ حکم ملا تھا کہ جنہوں نے شرک کیا ہے وہ، اور جنہوں نے نہیں کیا وہ ان کو قتل کریں گے جنہوں نے شرک کیا ہے۔ اس میں کون لوگ تھے؟ ان کے اپنے خاندان کے، اپنے جاننے والے، اپنے دوست، اپنے احباب تھے۔ اتنی بڑی سزا کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک وہی ہے جو اتنا معاف کرنے والا اور اتنا رحم کرنے والا ہے۔ اور آیت نمبر 55 اور جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ، ہم اس وقت تک ہرگز تمہارا یقین نہیں کریں گے جب تک اللہ کو ہم خود اپنی آنکھ سے نہ دیکھ لیں، نتیجہ یہ ہوا کہ کڑکے نے تمہیں اس طرح پکڑا کہ تم دیکھتے ہی رہ گئے، پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد دوسری زندگی دی تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ آیت نمبر 57 اور ہم نے تم کو بادل کا سایہ عطا کیا اور تم پر من و سلوہ نازل کیا اور کہا کہ جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں بخشا ہے شوق سے کھاؤ، اور یہ نافرمانیاں کر کے انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے رہے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، اور بستی کے دروازے میں جھکے سروں کے ساتھ داخل ہونا اور یہ کہتے جانا کہ یا اللہ ہم آپ کی بخشش کے طلبگار ہیں، اس طرح ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ ثواب بھی دیں گے۔ اور آیت نمبر 59 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مگر ہوا یہ کہ جو بات ان سے کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر ایک اور بات بنا لی، نتیجہ یہ کہ جو نافرمانیاں وہ کرتے آ رہے تھے ہم نے ان کی سزا میں ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے پانی مانگا اور ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، چنانچہ اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور ہر ایک قبیلے نے اپنے پانی پینے کے لیے جگہ معلوم کر لی۔ ہم نے کہا کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ اور آیت نمبر 61 کی اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا ہماری خاطر اپنے پروردگار سے مانگیے کہ وہ ہمارے لیے کچھ وہ چیزیں پیدا کر دے جس سے زمین اگاتی ہے، یعنی زمین کی ترکاریاں، اس کی ککڑیاں، اس کی گندم، دالیں اور پیاز۔ موسیٰ نے کہا کہ جو غذا بہتر ہے، کیا تم اس کو ایسی چیز سے بدلنا چاہتے ہو جو گھٹیا درجے کی ہے؟ خیر ایک شہر میں اتر جاؤ تو وہاں تمہیں وہ چیزیں مل جائیں گی جو تم نے مانگی ہیں۔ اور ان یہودیوں پر ذلت اور بے کسی کا ٹھپا لگا دیا گیا اور وہ اللہ کے غضب لے کر لوٹے۔ یہ سب اس لیے ہوا
کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کر دیتے تھے۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ بے حد زیادتی کرتے تھے۔ آیت نمبر 62، حق تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی خواہ وہ مسلمان ہو یا یہودی یا نصاری یا سابی، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں گے اور نیک عمل کریں گے، وہ اپنی پروردگار کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہوں گے اور ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ یہاں پہ میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ اس آیا کی تفسیر آپ ضرور یوٹیوب میں جا کے سورۃ البقرہ کی اس آیا کی تفسیر دیکھیے گا، تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے کہ یہاں پہ اس آیا کا کیا مطلب ہے۔